بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ فیصلہ کر کے میں ایک نپا تلا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ لوگ کہتے رہے ہیں کہ تم دونوں بہت چالاک اور مکار ہو، مگر میرا تجربہ بتاتا ہے کہ اس وقت تم نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔ تم اپنی ذات پر ڈینی کی چھاپ سے زچ آ چکی ہو۔ شبراج پورے اعتماد سے بول رہا تھا کہ ویرا درمیان میں بول پڑی، تمہیں ذرا سا بھی شبہ ہے تو تم ابھی بھی اپنا فیصلہ بدل سکتے ہو۔ میں باہر جانے پر اصرار نہیں کروں گی۔ نہیں، تم ضرور جاؤ گی، شبراج نے زور دے کر کہا۔ ڈینی کی گردن دبوچنے کے لیے میں ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی آزادی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے بھاری ہو رہا ہے۔ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب اسے میرے سامنے خاک چاٹنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ ویرا میرے بارے میں اس کے اضطراب کو خوب سمجھ رہی تھی۔ اس کو سب سے زیادہ میری فکر تھی، کیونکہ میں اس کے سارے کرتوتوں سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ باتیں ویرا سمیت دوسروں کے علم میں بھی تھیں، مگر شبراج کو یہ غلط فہمی تھی کہ میں نے دوسروں کو ان باتوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ اس کے خلاف سارا مواد میرے سینے میں محفوظ تھا۔ جب تک میں آزاد اور زندہ تھا، شبراج کی عزت، ساکھ اور سلامتی سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے مار کر ہی اپنی دانست میں اپنا بچاؤ کر سکتا تھا۔ اس پس منظر میں میری سرکوبی کے لیے اس کا حد سے بڑا ہوا تجسس و اضطراب قطعی فطری تھا۔ میرے خاتمے کے لیے اگر اسے ویرا سے ہاتھ دھونے پڑتے تو وہ اس کے لیے بھی تیار تھا۔ شبراج کے لیے ویرا کی حیثیت محض ایک یرغمالی کی سی تھی۔ اس کا اصل تصادم مجھ سے تھا۔ ویرا نے اسے میری مکاری اور خود غرضی کی جو داستان سنائی تھی، وہ شبراج کے لیے ضرورت سے زیادہ اثر انگیز ثابت ہوئی تھی۔ شاید اس کے دل میں اس خدشے نے بھی سر ابھارا ہو کہ میں کسی وقت ویرا کے انجام کی پرواہ کیے بغیر کہیں شبراج کو بے نقاب نہ کر دوں۔ ایسی صورت میں اس کے لیے ویرا قطعی بے مصرف ثابت ہوتی۔ وہ اس کو مار کر بھی میرے وار کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ تم ڈینی کے خلاف بھڑکے ہوئے ہو، میرا خیال ہے کہ مجھے چلا ہی جانا چاہیے۔ ویرا نے اس کے اصرار کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی صداکاری کرتے ہوئے کہا۔ شبراج نے قریبی تپائی سے انٹرکام اٹھا کر کسی کو نیلی کو بھیجنے کے بارے میں ہدایت دی اور ریسیور رکھ کر دوبارہ اپنے گلاس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے یہ رات کالی ہوتی نظر آ رہی ہے، سلطان شاہ انفرا ریڈ دوربین آنکھوں سے لگائے ہوئے بڑبڑایا۔ پچھلے 1.5 گھنٹوں میں راج محل سے یہ دوسری گاڑی باہر نکلی ہے، اور اس میں بھی ڈرائیونگ سیٹ پر صرف ایک آدمی نظر آ رہا ہے۔ ایک وقت میں ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ہی آدمی ہو سکتا ہے۔ مجھے تم اس کی گود میں کسی اور کی موجودگی کی توقع کر رہے تھے؟ میں نے قدرے ترشی سے پوچھا۔ یہ مطلب نہیں تھا میرا، دراصل گاڑی میں اس کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے دوربین اپنی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے صفائی پیش کی۔ گاڑی کی سیٹ کے علاوہ پائیدان میں بھی کوئی وجود پوشیدہ ہو سکتا ہے، اول خان نے مزہ لینے کے لیے سنجیدگی سے کہا۔ پارکنگ لائٹس کی روشنی میں راج محل کے پھاٹک سے برآمد ہونے والی کار کے ہیڈ لیمپس جل اٹھے اور وہ تیزی سے ایک طرف گھوم کر آگے روانہ ہو گئی۔ یہ انفرا ریڈ دوربین ہے، اندھیرے میں ضرور دکھا سکتی ہے۔ آہنی چادر کے پیچھے چھپی ہوئی چیزوں کو دکھانا اس کی بساط سے باہر ہے، سلطان شاہ نے تنک کر کہا۔ یہ تم لے لو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں آنے کے بعد یہ دوربین زیادہ کمالات دکھا سکے۔ اس نے دوربین میری طرف بڑھائی۔ تم برا مان گئے، وقت گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ شغل بھی ضروری ہے۔ ہم صرف کام میں لگے رہے تو بہت جلد اکتا جائیں گے، اول خان ہنس کر بولا۔ فون پر شبراج سے بات ہونے کے بعد میں نے رائے قائم کی تھی کہ وہ ویرا کو زیادہ دیر تک راج محل میں قید نہیں رکھ سکے گا۔ ایک آدھ رات گزارنے کے بعد اسے کہیں اور منتقل کر دے گا۔ میرے لیے وہ صورتحال بہت سنگین اور فوری توجہ کی متقاضی تھی۔ میں غزالہ اور اول خان کے ساتھ دیر تک اسی بحث میں الجھا رہا۔ اسی دوران میں سلطان شاہ
اسٹیشن 4 کی سیر کر کے ٹیکسی کے ذریعے ہانپتا کانپتا گھر آ پہنچا۔ اس کی رپورٹ حوصلہ افزا تھی۔ اس سے ملاقات ہونے تک ویرا پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا تھا، مگر وہ مسلح آدمیوں کے نرگے میں پورچ تک لائی گئی تھی۔ سلطان شاہ کی آمد اور رپورٹ کے بعد ہماری گفتگو میں نئی جان پڑ گئی۔ آثار بتا رہے تھے کہ ویرا قید ضرور کر لی گئی تھی، لیکن راج محل میں اس کے ساتھ باوجود شریفانہ سلوک کیا جا رہا تھا۔ ویرا ہم میں سے تھی، اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ مشترکہ طور پر یہ طے ہوا کہ غزالہ کو گھر میں چھوڑ کر ہم تینوں فوری طور پر راج محل کی طرف دوڑ لگا دیں۔ غزالہ کو گھر پر کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں ایس ٹی ایف کے 2 مسلح گارڈز ہر وقت موجود رہتے تھے۔ غزالہ نے بھی ہمارے ساتھ چلنے کی ضد نہیں کی۔ اس معاملے میں اس کا مزاج ویرا سے بالکل مختلف تھا۔ اول خان کی تجویز اور ہدایت پر اس کے ایک آدمی نے اس کی لینڈ روور کی اگلی اور پچھلی نمبر پلیٹوں پر اچھی طرح گیلی مٹی مال دی، تاکہ ہمارا کوئی حریف اتفاقی طور پر گاڑی کا نمبر نوٹ نہ کر سکے۔ اس مختصر سی احتیاط کے ساتھ فوری طور پر سولجر بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان شاہ ویرا کو لے کر وہاں پہنچا تو ہر طرف ابتدائی شام کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ راج محل سے باہر ویرا کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے اس نے 2 مقامات کا تعین کر لیا تھا جہاں سے آسانی کے ساتھ راج محل کے داخلی راستے کی نگرانی کی جا سکتی تھی۔ اس نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ ہمیں کسی نہ کسی وقت اس عمارت کا گھیراؤ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے گی۔ ایسی ناگہانی مہمات کے لیے اول خان کی گاڑی ہر وقت ضروری ساز و سامان سے لیس رہتی تھی۔ اسی میں انفرا ریڈ دوربین بھی شامل تھی، جو گور اندھیرے میں 100 میٹر دور تک کی چیزیں دکھانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ دوربین سفر کے آغاز ہی میں سلطان شاہ کے حوالے کر دی گئی تھی۔ ہم تینوں بہت برق رفتاری سے ٹھیک 7 بجے اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ ہم نے شاہانہ رفتار کے ساتھ مین روڈ سے گزرتے ہوئے راج محل کا گہرا جائزہ لیا اور پھر لینڈ روور سلطان شاہ کی منتخب کی ہوئی ایک گلی میں داخل کر دی، جہاں گھنے درختوں کی وجہ سے زیادہ اندھیرا تھا۔ اول خان نے اپنی گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل سنبھالا ہوا تھا، میں اس کے برابر والی سیٹ پر براجمان تھا۔ سلطان شاہ ہم دونوں کے پیچھے پوری نشست پر قابض تھا۔ اس گلی میں کافی دور نکل جانے کے بعد اول خان نے اپنی گاڑی گھمائی اور روشنیاں گل کر کے لینڈ روور کو دوبارہ گلی کے سرے تک لا کر گھنے درختوں کے نیچے پارک کر دیا۔ درختوں کے ساتھ ہی ایک بسیدہ دیوار دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک خستہ حال عمارت کا منہدم ڈھانچہ کنکریٹ اور پتھروں کے اونچے انبار کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ اس مقام سے راج محل کا پھاٹک براہ راست ہماری آنکھوں کی زد میں تھا۔ پھاٹک کے اونچے ستونوں پر خاصی تیز روشنی موجود تھی جو دور تک پھیل رہی تھی، لیکن چراغ تلے اندھیرے کے مصداق پورا پھاٹک اندھیرے میں ڈوبا ہوا مہیب سا لگ رہا تھا۔ ہمارے وہاں پہنچنے کے 20-25 منٹ بعد اندر سے ایک پرانی سی کار باہر نکلی جس میں ملازمانہ وضاقتہ کا ایک ادیڑ عمر شخص سوار تھا۔ اس گاڑی کی ظاہری حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے کسی تیز ترین مجرمانہ کاروائی کے لیے استعمال میں لایا جاتا۔ 1.5 گھنٹے کی مدت میں اندر سے دوسری گاڑی وہ نکلی تھی جس کے بارے میں تینوں نے کوئی نہ کوئی رائے زنی کی تھی۔ اس دوران میں باہر سے کوئی اس احاطے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ ویرا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر راج محل میں آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ آزاد خیال مغربی لڑکیاں ایسے معاملات میں بہت مطلون ہوتی ہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سلطان شاہ بولا، کم از کم اس وقت تو اس کے بارے میں ایسے بے رحمانہ انداز میں نہ سوچو۔ پتہ نہیں وہ اندر کن حالات کا سامنا کر رہی ہوگی۔ میں نے اسے ملامت کی۔ یہ تشویش مجھے بھی ہے۔ تم یقین نہیں کرو گے کہ جب اس نے پورچ میں آ کر مجھ سے بات کی تو اس کے منہ سے بیئر کی بو آ رہی تھی۔ تم کیا جانو کہ بیئر کی بو کیا ہوتی ہے؟ اول خان نے اعتراض کیا۔ میں نے کبھی نہیں پی، لیکن پینے والوں کے ساتھ ایک مدت سے رہ رہا ہوں، مجھے تھوڑی بہت پہچان آ گئی ہے۔ وہ بولا، اپنی تصحیح کر لو، تم پینے والوں کے ساتھ نہیں صرف ایک پینے والی کے ساتھ رہ رہے ہو۔ میں نے کہا، تم کچھ عرصے سے تائب ہو گئے ہو تو کیا ہوا؟ پہلے تم بھی پرانے پاپی تھے۔ میں نے اصل باریکیاں تمہارے ساتھ رہ کر ہی سیکھی ہیں۔ اس نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ تم نے کیا باتیں نکال لیں؟ اول خان نے دخل اندازی کی۔ یہ بھلی باتوں کا وقت ہے۔
میں وقت گزاری کے لیے ذرا شغل کر رہا تھا، ورنہ میرا دل بھی ویرا کے لیے پریشان ہے۔ سلطان شاہ کی آواز سوگوار ہو گئی۔ اس کو اپنی غلطی اور حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کی وجہ سے یہ وقت دیکھنا پڑا ہے۔ کبھی کبھی وہ اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دیتی ہے، کچھ پتا نہیں کہ اس وقت اندر کی کیا صورتحال ہے۔ اول خان نیچی آواز میں بڑبڑایا، اگر وہ ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسے نکال کر کہیں لے گئے ہیں تو ہم ساری رات یہاں جوک مارنے کے باوجود کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ویرا کی طرح مجھے سوبراج بھی اپنے بارے میں بہت خوش گمان اور پر اعتماد معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، اس نے ویرا کو نکالنے میں عجلت سے کام نہیں لیا ہوگا۔ وہ کوئی عاجلانہ فیصلہ کر چکا ہوتا تو ویرا سلطان شاہ کو بریفنگ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دے دیتی۔ ہم دونوں سب سے الگ تھلگ تھے۔ سلطان شاہ نے میری توثیق کرتے ہوئے کہا، وہ جو چاہتی کہہ سکتی تھی۔ تم نے بتایا ہے کہ تمہاری اس 5:15 بجے فون پر بات ہوئی تھی، وہ راج محل میں مجھ سے تقریباً 6 بجے ملی تھی۔ اس درمیانی مدت میں اس کے سوبراج سے مذاکرات ہوتے رہے ہوں گے۔ اسے اپنی فوری منتقلی کا ذرا سا بھی اشارہ مل جاتا تو وہ مجھے ضرور کچھ نہ کچھ بتا دیتی۔ میرا اندازہ ہے کہ ابھی وہ اندر ہی ہوگی۔ خدا کرے تمہارا اندازہ درست ہو، اول خان نے دعائیہ لہجے میں کہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کے کیبن میں خاموشی چھا گئی۔ ہم تینوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ پھر فاٹک میں جنبش ہوئی۔ انفرارڈ دوربین سلطان شاہ کی آنکھوں سے جا لگی۔ فاٹک اندر کی طرف کھلنا شروع ہوا تو گیٹ لیمپس کی روشنی میں بننے والے ستونوں کے سائے میں ایک پجیرو نظر آئی۔ وہ قدرے تاریکی میں تھی، اس لیے اس میں موجود سواروں کی تعداد کا اندازہ نہیں ہو سکا، مگر سلطان شاہ کی اضطراری آواز نے وہ مسئلہ اسی دم حل کر دیا۔ ویرا پچھلی سیٹ پر 2 آدمیوں کے درمیان موجود ہے۔ وہ دوربین آنکھوں پر جمائے نیم ہذیانی انداز میں بول رہا تھا۔ 2 آگے ہیں، 4 آدمیوں کا قافلہ اسے کہیں لے جا رہا ہے۔ انجن سٹارٹ کر لو، وہ کسی بھی لمحے چل پڑیں گے۔ اول خان نے بلا تاخیر اپنی لینڈ روور کا انجن سٹارٹ کر لیا۔ پجیرو والوں کو کسی کا نہیں، صرف فاٹک کھلنے کا انتظار تھا۔ فاٹک کھلتے ہی وہ تیزی سے سڑک پر آ گئے۔ گاڑی آگے بڑھانے سے پہلے انہوں نے اپنے ہیڈ لیمپس روشن کر لیے تھے۔ اگر ہم تینوں بروقت نیچے نہ جھک گئے ہوتے تو ہمارے چہرے مڑتی ہوئی پجیرو کی تیز روشنی میں نہا جاتے۔ چند ثانیوں کے فرق سے اول خان نے اپنی لینڈ روور کمال ہوشیاری سے ان کے پیچھے لگا دی۔ پجیرو چڑیا گھر کی عقبی سڑک پر پہنچی تو ہمیں اس کی سمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے گارڈن روڈ پر بائیں طرف مڑتے ہی یہ تعین ہو گیا کہ پجیرو پرانے شہر کے مرکزی علاقے میں داخل ہوگی یا وہاں سے گزرے گی۔ رفتار بڑھاؤ اور ذرا سی دیر کے لیے ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ سلطان شاہ اول خان کی پشت پر ہاتھ مار کر بے چینی سے بولا، اگلے سگنل پر دوبارہ ان کے پیچھے ہو لینا، جلدی کرو، فاصلہ کم ہے۔ سلطان شاہ صحیح کہہ رہا ہے، میں نے ہیجانی آواز میں اس کی تائید کی۔ اس وقت ویرا پجیرو میں اپنے 4 مسلح دشمنوں میں گری ہوئی تھی۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ راج محل والے اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں پیش آئیں گے۔ وہ چاروں اسے کہیں بھی لے جا رہے ہوں۔ ویرا کا ہراساں اور چکنا ہونا لازمی تھا۔ ہماری لینڈ روور برق رفتاری کے ساتھ ان کے برابر سے گزرتی تو ویرا کا اس کی طرف متوجہ ہونا لازمی تھا۔ وہ اول خان کی گاڑی کو نہ پہچانتی تب بھی ہمارے شناسا چہرے اس کے دل میں ایک نیا ولولہ پیدا کر دیتے اور وہ ذہنی طور پر کوئی نیا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ وہ ایک اہم اور تیز ترین فیصلہ تھا۔ اس میں صرف ایک خرابی تھی کہ چند گھنٹے پہلے متعدد افراد سلطان شاہ کو راج محل میں دیکھ چکے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی ان چاروں میں بھی شامل تھا اور وہ سلطان شاہ کی ایک جھلک بھی دیکھ لیتا تو اپنے ساتھیوں کو کسی خون ریز تصادم کے خطرے سے ہوشیار کر دیتا۔ تم پائیدان میں دبک جاؤ، میں نے وہ اندیشہ ذہن میں آتے ہی مڑ کر سلطان شاہ سے کہا۔ اس اثناء میں اول خان لینڈ روور کی رفتار بڑھا کر لمحہ بے لمحہ پجیرو سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ سلطان شاہ اس وقت ذہنی طور پر حاضر اور بہت فعال تھا۔
وہ میری ہدایت کی اہمیت کو سمجھ کر کچھ کہے بغیر نیچے جھک گیا۔ اس کا پورا وجود کھڑکی سے نیچے آہنی دروازے کے اوٹ میں چھپ چکا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا باہر سے دیکھا جانا ممکن نہیں رہا تھا۔ شوبراج نے پجیرو میں شاید شہدے قسم کے آدمیوں کو بھیجا تھا۔ وہ اپنے پیچھے بڑھتی ہوئی لینڈ روور کو عقب نما آئینے میں دیکھ کر یہ سمجھے کہ ہم شہر کی اس مصروف سڑک پر ان سے ریس لگانے کے موڈ میں ہیں۔ انہوں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ میں نے پلٹ کر ایک نگاہ سلطان شاہ پر ڈالی۔ وہ بدستور اپنی نشست میں دبکا اور سمٹا ہوا تھا۔ اگلی پجیرو کی رفتار میں یکا یک تیزی آتے ہی اول خان تاؤ میں آ گیا۔ اس کی لینڈ روور کا انجن بہت جاندار تھا۔ اس نے نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا کر انجن کو تیسرے گیئر میں لوٹایا اور پھر لینڈ روور کی رفتار بڑھتی ہی چلی گئی۔ درمیانی فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ کامدار سڑک پر اول خان نے ان کی داہنی جانب سے آگے نکلنا چاہا تو پجیرو والے نے سائیڈ دبا کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت اول خان پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ بریک استعمال کیے بغیر اس نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے ان دونوں گاڑیوں میں خوفناک تصادم ہوگا اور ان میں سے کوئی نہ کوئی گاڑی سڑک پر پہلو کے بال الٹ جائے گی۔ وہ ہولناک خطرہ پجیرو کے ڈرائیور نے بھی بھانپ لیا۔ لینڈ روور کی رفتار اور ہارن کے شور سے اسے ہمارے تیوروں کا اندازہ ہو چکا تھا۔ دونوں گاڑیوں کو بغلی تصادم میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی کہ پجیرو والے نے اپنی گاڑی اچانک بائیں طرف کاٹ کر وہ سنگین خطرہ ٹال دیا۔ اول خان فاتحانہ انداز میں اس کی سائیڈ دباتا ہوا آگے نکل گیا۔ اگر ہم عام رفتار اور انداز میں پجیرو سے آگے نکلے ہوتے تب بھی ویرا ہمیں ضرور دیکھ لیتی۔ پجیرو کے ڈرائیور نے اپنی حماقت سے اوور ٹیکنگ کے آخری لمحات کو اس قدر ہولناک اور اعصاب شکن بنا دیا تھا کہ دونوں گاڑیوں کے سوار اعصاب زدگی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پجیرو کے برابر سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ویرا وحشت زدہ انداز میں ہماری گاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گاڑی اور پھر دو چہروں کو پہچانتے ہی اس کے بشرے پر بشاشت، طمانینت اور سکون کی جو لہر دوڑی، میں بس اس کی ایک جھلک دیکھ سکا اور پھر ہم پجیرو سے آگے تھے۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ ہم نے اس خطرناک اوور ٹیکنگ کا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ شوبراج کے 4 آدمیوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ویرا کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اسے غنیم کے مقابلے میں کمک پہنچ چکی تھی۔ ہم سڑک پر دوڑ لگا کر کوئی موقع تلاش کر رہے تھے۔ ویرا اندر سے کوئی گھات لگا سکتی تھی۔ جب تک میں آواز نہ دوں نیچے ہی چھپے رہنا۔ میں نے تیز لہجے مگر دھیمی آواز میں سلطان شاہ سے کہا، میدان صاف نہیں ہوا ہے، ابھی ہم ان سے آگے نکلے ہیں۔ اب ان کو آگے جانے کا موقع دیا جائے گا تاکہ وہ راستے سے کہیں غائب نہ ہو سکیں۔ امکان کم تھا مگر اس خطرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہم زیادہ دور تک انہیں اپنی گاڑی سے آگے نکلنے کا موقع نہ دیتے تو وہ راستے میں کہیں بھی اچانک دائیں بائیں مڑ کر ٹریفک کی بھیڑ میں غائب ہو جاتے۔ جب تک ہم یو ٹرن لے کر واپس اسی موڑ پر پہنچتے تو وہ ویرا سمیت غائب ہو چکے ہوتے۔ یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب انہیں یہ شبہ ہو جاتا کہ ہم ان سے محض ریس نہیں لگا رہے تھے بلکہ کسی خاص مقصد کے تحت ان سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ اگلے سگنل پر بتی سرخ تھی۔ اول خان نے ڈرائیونگ کے کرتب دکھا کر سب سے آگے نکلنے سے گریز کرتے ہوئے اپنی قطار میں لینڈ روور روک دی۔ اس کے آگے متعدد چھوٹی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ پجیرو والے نے اپنی دانست میں وہ موقع غنیمت جانا اور انتہائی بائیں جانب سے وہ سیدھا اندر گھستا چلا گیا۔ ہمارے برابر سے گزرتے ہوئے اس نے کسی سبب یا ضرورت کے بغیر فاتحانہ انداز میں لمبا ہارن بجایا تھا۔ اس وقت سلطان شاہ کی آنکھوں کے ساتھ عقل بھی خوب کام کر رہی تھی۔ اول خان نے اپنے مختصر مگر سنسنی خیز تجربے کے سرور میں آ کر کہا، دوسری گاڑی میں واقعی ویرا موجود ہے اور اس نے دوہری اوور ٹیکنگ میں ہم دونوں کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔ مجھے کام کی ایسی سزا تو نہ دو۔ پیچھے سے سلطان شاہ کراہا، اگر وہ آگے نکل چکے ہوں تو مجھے سیدھا ہونے کی اجازت دے دو۔ ہاں اب تم سیدھے ہو کر بیٹھ سکتے ہو۔ میں نے اسے مزدہ سنایا۔ دوسری گاڑی میں ویرا کو دیکھ لینے کے بعد مجھے اپنا ذہن بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ شوبراج کے ان 4 بدماشوں کے چنگل سے ویرا کو آزاد کرنے کا اصل مرحلہ باقی
باقی تھا، مگر ویرا کے راج محل سے نکل آنے کا احساس اس قدر قوی تھا کہ اس کے سامنے بقیہ ہر کام اپنی اہمیت اور سنگینی کھو بیٹھا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہم ویرا کو آسانی کے ساتھ ان کے قبضے سے نکال لیں گے۔ دونوں طرف کی نفری برابر تھی، پجیرو میں وہ 4 تھے اور ہم 3 تھے، مگر ویرا ہماری چوتھی ساتھی جو اس وقت ان کے درمیان گری ہوئی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ براہ راست مقابلے کی نوبت آتے ہی ویرا ان لوگوں کی نفری کی پرواہ کیے بغیر کھل کر اپنے جوہر دکھائے گی اور ہمارے ہاتھ مضبوط کرے گی۔ ٹریفک سگنل کی روشنی سبز ہوئی تو پجیرو بائیں طرف سے لہراتی ہوئی آگے ہولی۔ ہمارے اور اس کے درمیان کئی گاڑیاں حائل ہو چکی تھیں۔ وہ الو کے پٹھے سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے ریس جیت لی ہے۔ سلطان شاہ قدرے برہمی سے گرایا، یہاں ٹریفک زیادہ ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ بھی کافی ہے، ٹکراؤ ہوا تو بہت سے بے گناہ لوگ مفت میں فائرنگ کی زد میں آ جائیں گے۔ اول خان دبی دبی مگر پرجوش آواز میں بولا، گاڑیاں ذرا سناٹے کی طرف نکلیں تو ان کو دال آٹے کا باؤ معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے گھر سے راج محل تک کے سفر میں لینڈ روور کی نشستوں کے نیچے سے مختصر بیرل والی خود کار رائفلیں نکال کر میگزین سمیت آپس میں بانٹ لی تھیں اور ذرا سے اشارے پر اپنے دشمن پر بارودی آگ برسانے کے لیے تیار تھے۔ اگلا ٹریفک سگنل ایم اے جناح روڈ کا تھا جو خوش قسمتی سے سبز تھا۔ پجیرو صاف اور سیدھی نکل گئی، مگر ہماری باری آتے آتے سگنل سرخ ہو گیا۔ اول خان ڈرائیونگ کے بارے میں ہمیشہ بہت محتاط رہا کرتا تھا، لیکن وہ موقع نازک تھا۔ اس چوراہے پر گارڈن روڈ کے سگنل کے کھلنے کی باری خاصی دیر میں آتی ہے۔ اس اثنا میں پجیرو بہت دور نکل سکتی تھی۔ اول خان سرخ روشنی کو نظر انداز کر کے اپنی گاڑی دوڑا لے گیا۔ وہ تعاقب زیادہ دور تک جاری نہیں رہ سکا۔ یکا یک پجیرو کا بایاں انڈیکیٹر جلنے بجھنے لگا اور اس کی رفتار بھی کم ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ اول خان تحیر زدہ آواز میں بولا۔ بریک لائٹس جل گئی ہیں، شاید وہ سڑک کے کنارے رک رہے ہیں۔ میرے اعصاب پر تناؤ چھا گیا اور رائفل کے دستے پر میرے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہ اپنی شکلوں سے شرفا نہیں لگ رہے تھے۔ امکان یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ریس جیت لینے کے بعد مار کٹائی کا کوئی فیصلہ کر چکے تھے۔ پجیرو فٹ پاتھ سے لگ کر رک گئی۔ بیاک وقت اس کے 3 دروازے کھلے۔ اگلی نشست سے 2 آدمی بہت تیزی کے ساتھ اپنی اپنی سمت میں باہر نکلے تھے، مگر ان سے پہلے ویرا پچھلا دروازہ کھول کر فٹ پاتھ پر آ چکی تھی۔ کوئی چکر چل پڑا ہے، گاڑی ان کے پیچھے لگا لو، میں نے ان کی بوکھلاہٹ دیکھتے ہوئے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اس اثنا میں دونوں آدمی ویرا کے پاس پہنچ چکے تھے اور اس کی طرف کے کھلے ہوئے دروازے میں اندر جھکے ہوئے تھے۔ مجھے شبہ سا ہوا کہ شاید پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو دل وغیرہ کا کوئی دورہ نہ پڑ گیا ہو۔ ہماری لینڈ روور رکنے تک دونوں آدمیوں کی توجہ پوری طرح گاڑی کے اندرونی حصے پر مرکوز ہو چکی تھی۔ وہ اپنی گھبراہٹ میں ویرا کو نظر انداز کر چکے تھے۔ ویرا گردن گھما کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ جو ہی اس نے ہماری گاڑی دیکھی، پوری قوت سے ہماری طرف دوڑ لگا دی۔ پختہ فٹ پاتھ پر اس کے دوڑتے ہوئے قدموں کی تیز آواز سے ایک شخص کو ہوش آ گیا۔ اس نے پھرتی سے پلٹ کر ویرا کو للکارا۔ اس وقت تک اول خان اپنی گاڑی پارک کر چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ مارو، مار ڈالو ان کمینوں کو، ویرا دوڑتے ہوئے پوری قوت سے چیخی۔ اس کے نہ رکنے پر سوبراج کا آدمی پھرتی سے پستول نکال چکا تھا۔ میں نے ہذیانی انداز میں چیخ کر ویرا کو فٹ پاتھ پر لیٹنے کے لیے کہا۔ وہ جہاں تھی وہیں نیچے لیٹ گئی۔ اس کے دراز ہوتے ہی پجیرو کی طرف سے فائر ہوا اور گولی ویرا کے بدن سے چند انچ اوپر سے گزر گئی۔ آس پاس کافی راہگیر موجود تھے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ پہلی گولی کسی کو زخمی کیے بغیر ایک کھمبے کی جڑ میں جا لگی۔ فائر کی آواز سے ہر طرف بھگدڑ مچ گئی تھی۔ چیخو پکار کے درمیان لوگ ایک دوسرے کو گراتے ہوئے دور بھاگ رہے تھے۔ سڑک پر کئی گاڑیوں کے تصادم کے ہلکے اور بھاری دھماکے ہوئے، لیکن اس وقت کسی کو اپنی یا دوسروں کی غلطی کا ہوش نہیں تھا۔
ٹکرانے والی گاڑیوں سمیت پورا ٹریفک تیز رفتار ہو گیا تھا اور ہر سوار وہاں سے جلد از جلد گزر جانے کے لیے کوشاں تھا۔ اس سے پہلے کہ سوبراج کا آدمی دوسرا فائر کرتا، میں نے کسی جانی نقصان سے بچنے کے لیے اپنی خود کار رائفل سے ایک ہلکا سا ہوائی برسٹ مارا۔ پستول والے کے ہاتھ پیر پھول گئے اور وہ پلٹ کر بگٹٹ بھاگنے والوں کی بھیڑ کے پیچھے ہو لیا۔ اس وقت وہ میری آسان رینج میں تھا، صرف ایک گولی اسے خاک و خون میں نہلا سکتی تھی، مگر میں نے فائر نہیں کیا۔ میرا نشانہ خطا ہونے کی صورت میں بھاگنے والوں میں سے کوئی بھی بے گناہ ضرور ہلاک یا زخمی ہو جاتا۔ میں ایسی بے مقصد خون ریزی کا کبھی قائل نہیں رہا تھا۔ اس اثناء میں اول خان اور سلطان شاہ بھی اپنی رائفلیں تانے لینڈ روور سے نکل آئے تھے۔ دونوں نے باہر آتے ہی میری تقلید کی اور پوری فضا ان دونوں کی رائفلوں کے شور سے لرز اٹھی۔ ہر طرف دہشت پھیل گئی۔ ذرا سی دیر میں بری پوری اور بارونق سڑک ویران ہو گئی، جس کا جدھر منہ اٹھا وہ اسی طرف بھاگ نکلا تھا۔ دور تک سنی جانے والی فائرنگ کی وجہ سے اس سڑک پر مزید ٹریفک کی آمد یکلخت موقوف ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی نپی تلی ہوائی فائرنگ نے پجیروں سے نکلنے والے دوسرے آدمی کے پیر بھی اکھاڑ دیے۔ وہ یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ فائرنگ کدھر سے ہو رہی تھی۔ وہ بھی پوری قوت سے ہماری مخالفانہ سمت میں دوڑتا چلا گیا۔ میں نے اس کی پشت پر رائفل کی نال سیدھی کی اور پھر یہ سوچ کر گرا لی کہ وہ عین وقت پر ٹھوکر کھا کر گر گیا تو ایک خون ناحق میرے سر آ جائے گا۔ میں بھاگنے والے عام لوگوں میں سے کسی کا قاتل نہیں بننا چاہتا تھا۔ سوبراج کے وہ دونوں آدمی میری یکساں سوچ کے نتیجے میں وہاں سے آگے پیچھے بھاگتے چلے گئے۔ میں حیران تھا کہ پجیروں کی پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے دو آدمی کہاں مرے ہوئے تھے۔ اگر وہ گاڑی میں ہی چھپے ہوئے تھے اور اسے اپنا مورچہ بنا کر ہمارا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے تو ان کا میگزین ختم ہونے سے پہلے انہیں زیر کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے پجیروں کا نشانہ لیا اور صفاقی کے ساتھ اپنی رائفل کا پورا میگزین اس پر خالی کر دیا۔ پجیروں کی پچھلی کھڑکیوں کے شیشے دھماکوں کے ساتھ پھٹ گئے۔ ایک ٹائر بھی پور شور آواز کے ساتھ فلیٹ ہو گیا۔ باقیہ گولیوں نے آہنی باڈی کو چھلنی کر دیا تھا۔ ویرا کوئی شرمیلی اور خانہ دار لڑکی نہیں تھی۔ وہ ایسے خون آشام مقابلوں کے نشیب و فراز سے خوب واقف تھی۔ وہ میری ہدایت پر فوری طور پر فٹ پاتھ پر لیٹ ضرور گئی تھی، مگر دوبارہ اٹھنے کے لیے وہ کسی ہدایت کی محتاج نہیں تھی۔ اس کی چھٹی حص نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا مقدر بننے والی گولی اس کے سر پر سے گزر چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی آ کر مجھ سے تقریباً لپٹ گئی۔ کیوں دیوانے ہو رہے ہو؟ اب پجیروں میں کوئی نہیں ہے، اس نے مجھے تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ 4 تھے، 2 بھاگے ہیں، باقی 2 کہاں ہیں؟ میں نے سرد اور صفاقانہ لہجے میں سوال کیا۔ میرے بائیں ہاتھ والا مر چکا ہوگا، دوسرا بے ہوش ہوا ہے۔ میں نے ان دونوں پر ایک ساتھ الگ الگ انگوٹھیاں استعمال کی تھیں، ویرا نے ہانپتے ہوئے بتایا۔ اس روح فرسا ماحول میں بھی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس کے مزید کچھ کہے بغیر میں نے سمجھ لیا کہ ہمیں اپنی گاڑی میں دیکھتے ہی اس کے دل میں آزادی حاصل کرنے کا نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ اس نے کیبن کے اندھیرے میں نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ سے بے ہوش کرنے والے محلول والی انگوٹھی داہنے ہاتھ کی کسی انگلی میں منتقل کی اور پھر ان دونوں انگوٹھیوں کے کھوکھلے نگینوں میں بھرے ہوئے مختلف زہریلے سیال بیاک وقت ان دونوں کے جسموں میں اتار دیے۔ دونوں زہر سری الاثر تھے۔ پل بھر میں ایک بے ہوش ہوا اور دوسرا جہنم واصل ہو گیا۔ عین ممکن تھا کہ اپنے بدن پر ان دونوں کے ڈلکے ہوئے ساکت جسموں کا بوجھ محسوس کر کے ویرا نے خود ہی کوئی چیخو پکار شروع کر دی ہو اور باقیہ دونوں افراد گھبرا کر گاڑی روکنے پر مجبور ہو گئے ہوں۔ آس پاس سے یکے بعد دیگرے فائروں کا شور سنائی دیا۔ وہ شہر کا بہت مصروف اور گنجان علاقہ تھا۔ ہماری دھواں دار فائرنگ کے نتیجے میں گشتی پولیس کا ادھر متوجہ ہونا ناگزیر تھا۔ شاید کوئی پولیس پارٹی اپنی آمد کے اعلان کے طور پر اکا دکا گولیاں داغ رہی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔